بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو میرے اس مختصر مضمون کا عنوان ہے مولانا فاروق خان صاحب کی جمالیاتی حس۔ مولانا فاروق صاحب کی مجلس کے خوشاچی کی حیثیت سے راقم کا مشاہدہ یہ ہے کہ مولانا کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی ہر آن تازہ دم جمالیاتی حس تھی۔ مولانا کی جمالیاتی حس نے ان کے ذوق کو تنوع پسند بنایا تھا۔ مولانا کی علمی دلچسپیاں نو بنو تھیں۔ عہد حاضر کے اسلامی مصنفین میں شاید ہی ایسا کوئی فرد ہو جس کے علمی مشاغل میں اس قدر تنوع پایا جاتا ہو۔ خاص بات یہ ہے کہ مولانا نے علم کی جس صنف میں قلم اٹھایا اپنے جمالیاتی مشاہدے کو ہی رقم فرمایا۔ مولانا کی جمالیاتی حس نے انہیں قرآن کا شیدائی بنایا یا قرآن مجید کے جمالیاتی کمال نے مولانا کی جمالیاتی حس کی پرورش کی؟ شاید دونوں باتیں درست ہیں۔ مولانا قرآن مجید کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہوئے آخرکار ایمائے قرآن سے روبرو ہوئے۔ مولانا کے لیے یہ بے حد خوشگوار انکشاف تھا ایمائے قرآن۔ مولانا اس حوالے سے پورے قرآن مجید پر کام کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک کتابچہ ہی تیار ہو سکا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ انہوں نے فقہی نقطہ نظر سے نہیں کیا جیسا کہ عام شارحین کا معمول رہا ہے، بلکہ احادیث سے انوکھے نکات حاصل کرنے کی سعی جمیل کی۔ کلام نبوت ان کی کتاب کی یہ خصوصیت اسے ممتاز کرتی ہے۔ مولانا مرحوم نے قدیم ہندوستانی کتابوں کا مطالعہ خوب کیا اور اس دوران بھی اپنی جمالیاتی حس کو حاضر رکھا۔ اس کے نتیجے میں ان کے دامن میں بہت سے انمول انوکھے ہندوستانی نقطے جمع ہو گئے۔ مولانا فاروق خان صاحب کی جمالیاتی حس اور ندرت پسندی انہیں علامہ فراہی کے یہاں لے گئی۔ علامہ فراہی کے بہت سے وہ نکات جن کا خود مکتب فراہی میں ذکر نہیں سنا جاتا، مولانا فاروق صاحب کے یہاں ان کا اہتمام سے ورد ہوتا تھا، جیسے دین نام ہے سیر باطن کا۔ نظم قرآن سے مولانا کی گہری دلچسپی میں ان کی جمالیاتی حس اور ندرت پسندی کا کردار ضرور ہوگا۔ مولانا نے نظم قرآن کے جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس پہلو سے مولانا کا کردار قابل قدر ہے۔ مولانا فاروق خان کی جمالیاتی حس نے انہیں سید قطب کا ہم مشرب بنایا۔ سید قطب نے قرآنی اعجاز کے نئے پہلو دریافت کیے تھے، جیسے قرآن کا تصویر اعجاز اور صوتی اعجاز وغیرہ۔ مولانا فاروق خان صاحب نے ان پہلوؤں سے اردو تا طبقے کو حسن و خوبی کے ساتھ متعارف کرایا۔ مولانا فاروق خان صاحب کی جمالیاتی حس نے انہیں معقولیت پسندی سے نوازا تھا۔ مولانا کو عقلی اشکالات گوارا نہیں تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ایسا موقف اختیار کریں جس میں کوئی عقلی اشکال نہ رہے اور جو عقل کو مطمئن کرتا ہو۔ عقلی اشکالات کو واضح کرنے کے لیے وہ لطیفوں کا سہارا بھی لیتے تھے۔ ایک لطیفہ بسا اوقات متعدد دلائل کا جواب ہو جاتا تھا۔ مولانا فاروق صاحب قرآن مجید کے ترجمے سے خاص شغف رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ایسا ترجمہ تیار ہو جو ہر قسم کے اشکال سے پاک ہو۔ اس حوالے سے تادم واپسی کوشش کرتے رہے۔ اس جمالیاتی حس کا ایک حسین مظہر ان کی جدت و ندرت پسندی تھی۔ صرف جدید کو ان کے یہاں پذیرائی نہیں ملتی تھی، ضروری تھا کہ جدید جمیل بھی ہو اور نادر بھی۔ ان کے پاس نئے اور نادر نقطوں کی خوب قدر افزائی ہوتی تھی۔ کسی بھی موضوع پر کوئی نادر رائے رکھنے والی کتاب یا مضمون کا ان کی لائبریری میں ہونا تعجب خیز نہیں ہوتا۔ نیا نقطۂ نظر پیش کرنے والی کتابوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ ان کی قدر کہاں ہوگی، وہ کسی نہ کسی طرح مولانا کے حجرے تک پہنچ ہی جاتی۔ مولانا کے حاضری دینے والوں کی ضیافت فرحت بخش چائے کے ساتھ نئے اور انوکھے نکات فکر اور نقطۂ ہائے نظر سے بھی ہوتی تھی۔ اگر کسی شخص کی رسائی کسی انوکھے خیال تک ہوئی ہے تو وہ بلا جھجک مولانا کی مجلس میں اسے پیش کر سکتا تھا۔ یہ وہ بہترین تحفہ تھا جو کوئی مولانا کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا۔ اس پہلو سے مولانا فاروق خان صاحب نے اپنے عہد پر خوشگوار اثر ڈالا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں تقریباً 30-40 سال، آپ کہہ سکتے ہیں 40 سال، ہندوستان کی اسلامی تحریک پر دو شخصیات کا زیادہ اثر رہا۔ ایک مولانا جلال الدین عمری اور دوسرے مولانا فاروق خان صاحبان۔ دونوں کے علمی مزاج میں سب سے بڑا فرق یہی تھا۔ مولانا عمری کے ہاں علم کا روایتی دسترخوان چنا ہوتا تھا، وہ دسترخوان بھی انواع و اقسام سے بھرپور ہوتا۔ اسلامی روایت کے بہت قیمتی شہپارے وہاں مل جاتے، لیکن ان کے یہاں نئے اور نادر کی بالکل پذیرائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ شاذ رائے سے بیزاری کا کھلا اظہار کرتے تھے۔
دوسری طرف مولانا فاروق خان صاحب کے علم کا دسترخوان بے شمار اور متنوع قسم کے نئے اور نادر نقطہ نظر سے سجا ہوتا۔ بہت سی باتیں اول الذکر کے یہاں شاذ کہہ کر مسترد کر دی جاتی اور مؤخر الذکر کے یہاں نادر ہو کر عزت پاتی۔ ان دو شخصیات اور دو دبستان علم کی بیک وقت موجودگی سے تحریک اسلامی کو بہت فائدہ ہوا۔ مقبول عام رائے کا احترام اور دیگر غیر مقبول رائوں کی قدر، دونوں ہی قدروں کو تحریک اسلامی میں پھولنے پھلنے کا موقع ملا۔ مولانا کی تحریروں میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو مولانا کی مجلسوں میں ملا کرتا تھا۔ تحریر میں وہ بڑی حد تک افادہ عام کو پیش نظر رکھتے اور مجلسوں میں خاص باتیں کہتے۔ وہ خاص باتیں نئی نسل کی ذہنی تشکیل میں بڑا اہم رول ادا کرتی رہیں۔ مولانا فاروق خان صاحب نے اپنی ساری عمر اللہ کی کتاب اور اللہ کی کائنات، جس میں نفس انسانی بھی شامل ہے، کہ حسن کا مشاہدہ کرتے اور بیان کرتے گزاری۔ انہوں نے اپنے حسن تخیل سے آخرت کے حسن کا مشاہدہ بھی کیا اور اسے بھی خوب بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اس حسین جنت میں داخل کرے جس کے ذکر جمیل سے وہ سامعین کو کیف و مستی سے سرشار کر دیتے تھے۔ آمین۔